بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. جناب، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی جو بدلتی ہوئی اور بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. اور آج میرے مہمان ہیں جناب پروفیسر اعجاز پراچا صاحب. پراچا صاحب، ویلکم ٹو دا شو. شکریہ ڈاکٹر صاحب. پراچا صاحب، جہاں تک میں جانتا ہوں، عمران خان کا جو عروج ہے وہ جس طریقے سے ان کو پروجیکٹ کیا گیا تھا وہ بھی مینار پاکستان میں ایک جلسہ ہوا تھا جو مینج کیا گیا تھا سیکیورٹی سروسز نے، انٹیلیجنس والوں نے کیا تھا. اس پر اس کا عروج ہوا اور ایک جلسہ اس کا کل ہوا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ کل کے جلسے نے ثابت کر دیا ہے کہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور ان کے نزدیک یہ جو جلسہ ہے ناکام رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے درست فرمایا. جو آئی بی کی رپورٹ ہے پاکستان میں انٹیلیجنس بیورو کی، وہ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان تقریر کر رہا تھا اس وقت 5,000 سے 5,500 لوگ موجود تھے. مینار پاکستان کے جلسے میں 5,000 سے 5,500 لوگ موجود تھے. یہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ ہے. ذرا سا تو آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے چند لوگوں کو سنا ہے جس میں رضی دادا بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود بھی گئے ہوئے تھے، 4 اور 4.5 سے زیادہ لوگ نہیں تھے. بہرحال اینی وے زیادہ فرق نہیں ہے. آپ بات جاری رکھیں. تو یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ وہاں 5,000 سے 5,500، مطلب ہے کہ 5,000 کیا 10,000 بھی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو جلسہ واقعی بہت زیادہ افلاپ تھا. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے اپنے یوٹیوبرز ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں، تو وہ جس جلسے کا آپ نے مینشن کیا جب عمران خان کو لا رہے تھے تب بھی اس نے مینار پاکستان کے نیچے یہ کیا تھا جلسہ. تو اس جلسے کی ہائی لائٹس اور ایڈیٹنگ اور کٹ پیسٹ کر کے وہ ڈال کے اس جلسے کو کچھ کسی حساب سے بڑا دکھایا جا رہا ہے. اچھا، اس جلسے کو آپ کے نزدیک بھی یہ ناکام ہے، تو واپسی کا سفر آپ کے نزدیک شروع ہو چکا ہے؟ چونکہ آپ جو ایجنسیز ہیں اس لحاظ سے اس کی سپورٹ نہیں کر رہی. ڈاکٹر صاحب میں تو ایسا نہیں سمجھتا ہوں. دیکھیے، ایجنسیاں یا ایسی ادارے جو وہ بناتے ہیں، پروجیکٹس بناتے ہیں، تو وہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہوتے. تو عمران خان کو تو انہوں نے رکھنا ہوگا کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا کردار لوگوں کے آگے نمایاں ہو گیا. لوگ اس کو پہچان گئے، لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے ہیں. جو کچھ نئے لوگ جو اس کو برا بھلا کہتے تھے، جیسے جمشید دستی ہو گیا جو اس کے اوپر ذاتی حملے کرتا تھا، ایسے گناؤنے حملے جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، تو اس نے اس کو جوائن کر لیا، یا اس طرح کے اور دوسرے لوگوں نے اس کو جوائن کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں کہ وہ ان کے اوپر کیا کیچڑ اچھالتے تھے اور یہ اس طرح سے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اقتدار سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایوان سے بھی وہ اس کو باہر رکھا جائے. اگر دیکھیں نا، ایوان سے باہر آتا ہے تو جلسے جتنے مرضی کرے اس کی کیا ویلیو ہے. یعنی کہنے والے تو یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی جو اگلے 5-7 دن ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس سلسلے میں رانا ثناء اللہ کا جو بیان ہے، جو وزیر داخلہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ مسئلہ آ گیا ہے کہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ نے درست فرمایا. اور یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا. تو اس وقت اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت پہاڑ کے نیچے آئی ہوئی ہے، مشکلات کا شکار ہے. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو 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 مونسٹر انہوں نے خود پیدا کیا تھا وہ ان کے قابو سے باہر ہو چکا ہے. اور دوسری طرف اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا پچھلے 4-5 سال کے دوران، وہ بھی وہ نہیں بھولے، اور اس لحاظ سے وہ اپنی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. تو آپ کو تو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو زیادہ تر فوجی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان میں نہ تو اتنے کوئی دانشور لوگ ہوتے ہیں نہ کچھ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صرف جنگجو اور جو مطلب ڈیفنس وغیرہ جو ان کی اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ اسی میں ہوتے ہیں. باقی وہ گن پوائنٹ پہ سب کچھ کرواتے ہیں، یا انٹیلیجنس کے لیے جو پیسہ ان کو دیا جاتا ہے کہ ملک کے دفاع پہ خرچ کریں، تو وہ الٹا عوام کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وقت واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے، اور اپوزیشن کے لیے پی ڈی ایم کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ چکا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مانسٹر کا کہا، اور ایک پروگرام میں آپ نے کہا کہ فرینکنسٹائن مانسٹر جو ہے نا
وہ بنایا تھا. لیکن اب یہ نظر یہ نہیں آ رہا کہ اگر واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور بہت آسان کنٹرول کر لیا گیا ہے. اب اس نے دیکھیں یعنی کورٹس میں حاضری لگانی شروع کر دی ہے اور اس کے جو جلسے ہیں ان کا سائز بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ بھی کہتا ہے کہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو نظر آتا ہے کہ اس کو ختم نہیں کریں گے ٹوٹلی. ختم کرنے سے مراد میں فزیکلی بات نہیں کر رہا, اس کو سیاسی طور پر وجود میں رکھیں گے لیکن وہ یعنی پاور میں کبھی نہیں آئے گا. ایک ویو یہ پایا جاتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, اگر آپ نے بات بالکل درست فرمائی, جیسے کہ اس کے جو لوگ چھوٹ چھوٹ کے جلسے جا رہے تھے, تقریر کے دوران جب اس کی تقریر ہو رہی تھی اس جلسے میں کل کے, تو یاسمین راشد, پرویز خٹک جو کہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں, قاسم سوری اور راجہ بشارت, اس قسم کے لوگ جا رہے تھے, جن کو صحافیوں نے ان کی گاڑی میں روکا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں جبکہ وہ تقریر کر رہا ہے. تو یاسمین راشد نے بہانہ بنایا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے اس لیے میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اور پرویز خٹک نے بھی اسی طرح کا جواب پیش کیا. اور جو قاسم سوری ہے وہ کہتا ہے تقریر ختم ہو چکی ہے, جبکہ بیک گراؤنڈ میں کلیئر کٹ اس کی عمران کی آواز آ رہی تقریر کر رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ, اور یہ لوگ, ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں یاسمین راشد کون ہے. یہ بینیفیشری ہے کووڈ فنڈ کی مبینہ طور پہ, جو پاکستان کو آئی ایم ایف نے فنڈ دیا تھا, قرض دیا تھا کووڈ سے نمٹنے کے لیے $4 بلین کا, تو اس کی یہ بینیفیشری ہے. اسی طرح پرویز خٹک بی آر ٹی کا بینیفیشری ہے مبینہ طور پہ. تو جب ایسے ساتھی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کی تقریر تک سننا گوارا نہیں کرتے, ان کو پتا ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے, تو آپ سوچئے, یہ آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. اچھا, ہم آپ کہہ رہے ہیں ابھی تقریر کا ذکر کر دیا, تو ایک تبصرہ نگار نے کہا جی کہ عمران خان کی تقریر میں سے شروع ہوئی ہے اور میں پر ختم ہوئی ہے, یعنی کہ اس کے پاس کچھ نیا کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا, بس میں یہ کروں گا, مجھے یہ خطرہ ہے, مجھ پر یہ حملہ کرا رہا ہے, کبھی کوئی عملہ سازش میں شامل ہے, کبھی کوئی شامل ہے. تو پتہ نہیں ساری دنیا کو صرف یہی ہے کہ عمران خان کو مارنا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے, تقریر پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے بات کی نا تقریر, دیکھیے یہ تو شروع سے وہ ٹرک کرتا آیا ہوا ہے. مثلا یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی کبھی ایک شورشا چھوڑتا کبھی دوسرا, کبھی خط کا بیانیہ اس نے چھوڑا تو آج امریکی اس کے حق میں کھڑے ہو گئے. آپ سوچئے سارے سینیٹرز, کافی سارے مطلب کانگریس ممبرز اور اسی طرح سے پولیٹیشین وغیرہ اور ایون بیوروکریٹس اس کے حق میں بول رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ اس کے خلاف تھا یا اس کے ساتھ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو مرنے کی باتیں کرتا ہے, یہ بھی اس کا ایک سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیے جنرل بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کو ایک تھریٹ ہے. اب سوچئے جو ثاقب نثار ہے وہ کسی کے ساتھ مبینہ طور پر بات چیت کر رہا ہے اور اس میں وہ کلیئر کٹ تھریٹ دے رہا ہے, تو اس نے تو نہیں کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے, یہی شخص بولتا ہے میری جان کو خطرہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں, یا تو اس کو اپنے اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کو ڈراتے ہیں, وہ اس کو خوفزدہ کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ یا یہ سٹنٹ چھوڑتا ہے, اس کو مختلف قسم ہر وقت میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو اس نے ایک امریکن فرم ہائر کی ہے جو اس کی مارکیٹنگ کرتی ہے. یا دوسرے صاحب ایک نہیں, آپ دو ہو گئی ہیں. اچھا, یا دوسرے لفظوں میں اس کو یہ مارکیٹنگ فرم عنایت کی گئی ہے کسی کی طرف سے. اچھا, تو وہ فرم اس کی مارکیٹنگ کرتی ہے, تو اس نے کیا مارکیٹ کرنی ہے. دیکھیں پرنسپلی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پاکستان کی کوئی مارکیٹنگ فرم ہے, پاکستان کے حالات سے واقف ہے, محب وطن ہوگی تو کرے گی. اب غیر ملکی کو کیا پڑی ہے, وہ تو سچ یا جھوٹ وہ اس کو مارکیٹ میں زندہ رکھنے کے لیے کرے گا, اور یہی ان کی لائن آف ایکشن پہ چل رہا ہے, جا رہا ہے. جو آپ نے کہا کبھی موت کا خوف, اور کبھی مطلب آپ سوچئے, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جھوٹے کو یو ٹرن وغیرہ کا نیگیٹو لفظ مطلب کمزور لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے. اس کو ایسے شخص کو کذاب کہتے ہیں. مسلمہ کذاب اسلامی تاریخ میں گزرا ہوا ہے, مطلب ہے کہ مستند جھوٹا شخص تھا, تو کذاب کو دوسرے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. وہ ظاہر اگر آپ نے مسلمان کذاب کا کہا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جھوٹا آدمی تھا, اس لیے اس کے نام کے ساتھ کذاب لگا دیا گیا تھا. اچھا, اب یہ بتائیں کہ مثلا یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو قربانی دینے کا وقت آ گیا, آپ اٹھو, یہ کر دو وہ کر دو, جانوں کی پرواہ نہ کرو. اور خود جس طریقے سے وہ کالا اس نے کیا ہوا تھا, میں نے کسی سیاستدان کو اس طریقے سے کرنے دیکھا جس طریقے سے وہ چھپا ہوا تھا, بلٹ پروف, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی. یہ بادلات بھی ہے نظر باتیں وہ کرتا ہے. تو لوگ یعنی سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں پاگل تو نہیں ہے, بیوقوف تو نہیں ہے نا, وہ سمجھتے نہیں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ غربت کے ہاتھوں مجبور کیا گیا ہے, اور پیسے کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. آپ کو پتا ہے آٹا تقسیم ہو رہا ہے
تو 5-5 किलो के बैग के लिए लोग किस तरह भागे फिरते हैं और उनके नीचे गाड़ियों के नीचे के मरते भी हैं। तो इस पहले लोगों की ये कमजोरी है। दूसरी बात ये कि पैसा उनको तकसीम किया जा रहा है। सुनने में आया है कि जलसों में लाने के लिए 800 से 1000 रुपया दिए जाता है उनको एक दिन के लिए, खाना पीना भी दिया जाता है। अब सोचिए इसके घर में पिछले दिनों की खबर है मुबैना तौर पे 50 करोड़ रुपया चोरी हो गया। अब इतने करोड़ रुपया घर में कैश रखने की क्या जरूरत पड़ती है, और ये गैर कानूनी है। एक लिमिट में एक तो बात ये ठीक भी है। है ना, उस वो कहते हैं कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि उसके बारे में सिर्फ उनकी बेगम जानती थी, उस पैसे के बारे में एक्सेस सिर्फ उसको थी। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, तो ये पैसा गरीब आवाम में तकसीम किया था उनको जलसों में लाने के लिए, लेकिन अब वो जान चुके हैं, अब उनकी शकल नहीं उजा सके। पैसे की अगर आपने बात की है तो पैसा क्या, यानी अगर पैसा 2 आदमी को पता था तो क्या किसने उठाया होगा फिर? बिल्कुल, वो सुनने में आया है कि मशवानी जो है, जो इनका वो आईटी एक्सपर्ट था, जो भी था, अजहर मशवानी पूरा नाम है उसका, उसने बताया है कि ये पैसा, उसने इल्जाम लगाया गोया कि ये पैसा इसकी बीवी ने चुराया है। किसने चुराया? अजहर मशवानी का कहना है, पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त वो, तो उसने इल्जाम लगाया है कि उसको मुबैना तौर पे बताया गया था कि ये पैसा आप निकाल ले जाएं, ये बड़ी मशहूर बात है, ये पैसा आप निकाल ले जाएं, बाहर पहुंचाएं, और वहां से 5-7 करोड़ आप रख लेना और बाकी मेरे फलां अड्डे पे पहुंचा देना। अच्छा, तो वो नहीं माना, ये उसने बयान दिया हुआ है, सुनने में आया है। मशवानी के अलावा और भी कुछ और भी एक्सपर्ट पकड़े गए हैं, वो आस्ते सारे पे मैं समझूं वापसी का सफर शुरू हो चुका है और इसका घेरा तंग हो रहा है। अच्छा, एक बात बताएं कि मैं ये जानना चाहता हूँ, कहते हैं भाई ये ज़मान पार्क है, जो ज़मान पार्क, वहाँ पर लोग रहते हैं, शरीफ लोग भी होंगे, बुरे भी होंगे, हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन उन बेचारों की मुसीबत आई हुई है। तो ये क्या हो रहा है? अभी ज़मान पार्क में ये भी सुना है कि वहाँ पर जो छापा पड़ा तो काफ़ी चीज़ें बरामद हुई। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्विकली? डॉक्टर साहब, आपने देखा तो होगा यहाँ वहां से मांस, बंदूकें वगैरह और असले के अलावा बहुत सी और ऐसी चीजें बरामद हुई हैं। और दूसरी बात ये कि वहां पे जो हाल मचा हुआ था वो भी सबके सामने है। तो उसका कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं होगा। आपने जो बात की ना कि हालात बदल रहे हैं फला, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए डॉक्टर साहब, अगर एक प्रोजेक्ट था जो कि आइन के खिलाफ था, हुकूमत के खिलाफ था, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ था, तो हम उसको बंद तो तब समझे कि जब वो पूरा प्रोजेक्ट ला के पार्लियामेंट में रखा जाए, पार्लियामेंट के आगे रखा जाए, उसको एक्सपोज किया जाए कि ये कुछ हुआ। ये बातें डॉक्टर साहब गलत है कि कोई कहे मैं जर्नल हूं और कोई कहे मैं जज हूं। जज अगर कोई काम करता है तो आइन बनाते हैं, आइन पार्लियामेंट बनाती है, कौमी और नेशनल असेंबली के मेंबर जो है तो वो बनाते हैं, आइन बनाते हैं। जजों को सिर्फ अमल करना होता है, वो जवाबदेह होने चाहिए, उनको बुला के लाना चाहिए, पार्लियामेंट के आगे पेश करना चाहिए। और इसी तरह से जो प्रोजेक्ट की आपने बात की, वो प्रोजेक्ट भी अगर आप तब यकीन करेंगे जब प्रोजेक्ट आएगा और उसको एक्सपोज किया जाएगा कि प्रोजेक्ट में क्या था, और फिर फाइंडिंग के लिए एक अलग प्रोजेक्ट इन प्लेस किया जाएगा। तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप सोचिए, बाजवा ने कहा कि हमने प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया, उसके बावजूद उसके बाद तकरीबन 4-6 हफ्ते बाद उसने परवेज इलाही को कहा कि आप इमरान खान को ज्वाइन करें और आप जो है तो वजीर आला बन जाएंगे पीटीआई के। तो उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मतलब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट काबिल एतबार नहीं रही। असल में प्रोजेक्ट में एक आदमी नहीं था, कि ये ऐसा नहीं है कि एक बटन दबाया तो ऑन हो गया, दूसरा बटन दबाया तो ऑफ हो गया। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आपको बताते चलूं, इसमें 8 लाख लोग थे जिन्होंने जो इलेक्शन हाईजैक किया 2018 का। 8 लाख लोग, मतलब ये है कि ऊपर तो चंद लोग होंगे जो इनको हैंडल मैनेज कर रहे होंगे, और नीचे मुबैना तौर पर बयान किया गया है कि 8 लाख लोग थे। ये खबर आप सुन लीजिए। अच्छा, पर इसी पर ख़त्म करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं यही असल में कहना चाह रहा था कि बहुत से उसके एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों ने तो यू टर्न कर लिया, कहा जी हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी तक मौजूद है, सारा का सारा ख़त्म नहीं हुआ। वी लीव इट एट दैट, इंशाअल्लाह दोबारा बात होगी। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।